السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دلچسپ زندگی 461۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ جی، تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی پڑھی نہیں جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ راہ چلتے لوگوں کو روک کر کہتے میں تم سے بہتر ہوں۔ مت کرنا غرور اپنے آپ پر اے انسان، رب نے نہ جانے تیرے جیسے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ احترام کریں مگر غلامی نہیں، پلکوں پہ بٹھا سکتے ہیں تو نظروں سے گرا بھی سکتے ہیں۔ کتنے نایاب ہوتے ہیں یہ محبتوں کے رشتے، کوئی یاد نہ بھی کرے تو انتظار پھر بھی رہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ وفاداری بہت قیمتی صفت ہے، سستے لوگوں سے اس کی امید نہ رکھیے۔ اب نہیں رکھتے ہم کسی سے شوق الفت، بے رحم سے لوگ ہیں دل توڑ دیتے ہیں۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعا دینے لگ جائیں۔ ایک بیٹی اور ایک درخت کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی درد میں ساتھ ہے۔ لمحے کی خبر نہیں، دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکیں، مسکرا کر سب سے ملیں۔ نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے، ہم آج ہیں کل تھے ہو جائیں۔ خاموش رہنا ہی بہتر ہے اس زمانے میں، لوگ لفظوں کا مطلب غلط نکال لیتے ہیں۔ اگر رشتے سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور اگر سنبھالنا پڑے تو سچے نہیں ہوتے۔ دنیا کی ہر چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، مگر کسی کی کمزوری اور مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ اے میرے مولا، جو میرے حق میں بہتر ہے بس وہ عطا فرما، اور جو میرے حق میں بہتر نہیں تو اس کی سوچ سے بھی مجھے محفوظ فرما، آمین۔ مخالفت ڈٹ کر کریں لیکن منافقت کبھی بھی نہ کریں، کیونکہ مخالفت دلیر اور جرت مندانہ لوگ کرتے ہیں، لیکن منافقت بد نسلوں اور بزدلوں کی صفت ہے۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑوں سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ نیک گمان رکھنا بھی ایک سعادت ہے جو میرا رب کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ آپ سے میٹھی گفتگو کر کے آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ بے فائدہ ہے زندگی میں لوگوں کا ہجوم، پرخلوص جو مل جائے تو ایک شخص ہی کافی ہے۔ بہت عظیم ہیں وہ میاں بیوی جو اپنے عیب دوسروں سے چھپاتے ہیں،
اور اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو۔ جس طرح پانی کے قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ اپنے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دینا، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے، اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کرنے والوں کو بیوقوف سمجھا جائے گا، اور مکار اور دھوکے بازوں کو ہوشیار سمجھا جائے گا۔ سورہ واقعہ۔ تکلیف انسان نہیں دیتا، اس کے الفاظ اور لہجے چیر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی سامنے والے کی سوچ زندہ مار دیتی ہے۔ تقدیر نے جیسا چاہا ویسا ڈل گئے ہم، بہت سنبھل کر چلے پھر بھی پھسل گئے ہم۔ کسی نے بھروسہ توڑا تو کسی نے دل، اور لوگوں کو لگتا ہے بدل گئے ہیں ہم۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں، وہاں بڑوں کے رتبے کم ہو جاتے ہیں۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔ اگر دل کی موت ہو جائے تو سمجھ لو قاتل آپ کے عزیز ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگ جائیں تو سمجھ لو کہ آپ کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہیں تو رہنے کی جگہ حدود ہے۔ تین لوگوں کو کبھی نہیں بولنا چاہیے: جس نے مشکل وقت میں ساتھ دیا، جس نے مشکل وقت میں چھوڑا، اور جس نے مشکل وقت میں ڈالا۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا اور چپ رہنا، سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تین لوگ آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکنا: والدین، بچہ اور غمزدہ انسان ہیں، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہ اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ عمریں گزر جاتی ہیں لیکن لفظوں کے گاؤ نہیں بھرتے۔